دوستو السلام علیکم. امید ہے آپ نے ایڈجیکٹیوز کے بارے میں پہلی ویڈیو دیکھ لی ہوگی اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ایڈجیکٹیوز کس قسم کے الفاظ ہوتے ہیں. آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایڈجیکٹیوز کا استعمال کیسے کرتے ہیں. اس میں خیال رکھیے کہ جرمن زبان میں ایڈجیکٹیو کا استعمال ذرا انگلش کے مقابلے میں کچھ تھوڑا سا مختلف ہے. انگلش میں ایڈجیکٹیو کو ایز اٹ از یعنی جیسا کہ وہ لفظ ہے ویسا کا ویسا استعمال کرتے ہیں، مگر جرمن زبان میں ایڈجیکٹیو کے آخر میں ایک چھوٹی سی اینڈنگ لگ جاتی ہے جسے گرامر میں کہتے ہیں ایڈجیکٹیو اینڈنگ یا ایڈجیکٹیو اینڈنگ. تو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ایڈجیکٹیو اینڈنگ کیسے لگانی ہے اور کب لگانی ہے. اس چیز کو ہم آج کے لیسن میں سیکھیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. ایڈجیکٹیوز کے حوالے سے آج کا سبق بہت اہم ہے کیونکہ جرمن زبان میں ایڈجیکٹیوز کو ایسے استعمال نہیں کرتے جیسے کہ ہم انگلش زبان میں کرتے ہیں، اور جرمن زبان میں جب ایڈجیکٹیو استعمال کیے جاتے ہیں تو اس ایڈجیکٹیو کے آخر میں ایک چھوٹی سی اینڈنگ لگا دی جاتی ہے جس کو گرامر میں کہتے ہیں ایڈجیکٹیو اینڈنگ، یا جرمن گرامر میں آپ کہیں گے ایڈجیکٹیو اینڈنگ. تو آج کے سبق میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ایڈجیکٹیو اینڈنگز کیا ہوتی ہیں اور ان کو کب استعمال کرنا ہوتا ہے، اور اگر آپ نے ایڈجیکٹیو اینڈنگ لگانی ہو تو پھر وہ کیسے لگائی جاتی ہے. تو اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے. میں آپ کو اس میں یہ ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ ہم ایڈجیکٹیو اینڈنگز کو صرف سبجیکٹ والے ناؤنس کے مطابق سیکھیں گے. آپ نے پچھلے اس باغ میں سیکھا ہوگا کہ جو ایک ناؤن ہوتا ہے، اسم جو ہوتا ہے، وہ اگر ایک جملے میں دو تین اسم ہیں یا ناؤنز ہیں تو ان کی اپنی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے. کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے، کوئی آبجیکٹ ہوتا ہے، کوئی ڈائریکٹ آبجیکٹ، کوئی انڈائریکٹ آبجیکٹ. تو ہم وہ سبجیکٹ فارم آف دا ناؤن ہوتا ہے جس کو کہ آپ نے سیکھا تھا کہ نومینیٹو کہتے ہیں. ہم صرف نومینیٹو والے ناؤنس کے بارے میں غور کریں گے کہ ان کے ساتھ ایڈجیکٹیو اینڈنگ کیسے لگانی ہے. آکوزیٹیو اور ڈاٹیو والے ناؤنس جو ہوتے ہیں یعنی انڈائریکٹ آبجیکٹ اور ڈائریکٹ آبجیکٹ، ان میں ایکچولی ایڈجیکٹیو اینڈنگ بہت سمپل ہوتی ہے، لیکن اس کو ہم علیحدہ ایک لیسن میں ڈسکس کر لیں گے. آج ہم صرف سبجیکٹ والے ناؤنس کے بارے میں بات کریں گے. آپ کو علم ہے پچھلے سبق میں نے بتایا تھا کہ ایڈجیکٹیو وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ کسی ناؤن کی صفت کے بارے میں، پراپرٹی کے بارے میں، کیریکٹرسٹک کے بارے میں بتاتے ہیں. تو جو سبجیکٹ والے ناؤن ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ایڈجیکٹیو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. آپ کی سہولت کے لیے میں نے 4 رولز ترتیب دیے ہیں جن سے آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی کہ ایڈجیکٹیو اینڈنگ کیسے استعمال کرنی ہے. آپ کے سامنے یہ رول نمبر 1 لکھا ہوا ہے اور کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو پڑھیے اور سمجھیے، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رول نمبر 1 کے مطابق ایڈجیکٹیو اینڈنگ کا کیا اصول ہے. چلیں ان کو گو تھرو کرتے ہیں. رول نمبر 1، the student is intelligent یعنی طالب علم جو ہے ذہین ہے. the Ärztin is gut لیڈی ڈاکٹر اچھی ہے. das Kind ist klein یعنی بچہ چھوٹا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس میں ایڈجیکٹیو آخر میں استعمال کیا گیا ہے اور آپ کو یہاں پر کوئی ایڈجیکٹیو اینڈنگ نظر نہیں آ رہی، یعنی وداؤٹ ایڈجیکٹیو اینڈنگ ہے. یہ ہم نے ایڈجیکٹیو کو ایز اٹ از استعمال کیا ہے. آپ پلورل میں بھی دیکھ لیجئے، دی بیوشر زنٹ بلش یعنی کتابیں سستی ہیں. اس میں بھی دیکھیے آپ ایڈجیکٹیو جب آخر میں استعمال کیا ہے تو اس میں کوئی ایڈجیکٹیو اینڈنگ نہیں لگی ہوئی. تو رول نمبر 1 یہی کہتا ہے کہ اگر ایک جملے میں ایڈجیکٹیو آپ جملے کے آخر میں استعمال کریں، جس کو کہ ہم ٹیکنیکلی یوں بھی گرامر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ناؤن کے بعد استعمال کریں، یعنی جس ناؤن کو وہ ایڈجیکٹیو ایکسپلین کر رہا ہے یا پراپرٹی جس کی بتا رہا ہے یا صفت بتا رہا ہے، اگر اس ناؤن کے بعد استعمال کریں آپ ایڈجیکٹیو کو تو اس میں کوئی اینڈنگ نہیں آئے گی. آپ پھر غور کیجئے، the student is intelligent, the Ärztin is gut, das Kind is klein, die Bücher sind billig. ان سب جملوں میں ایڈجیکٹیو آخر میں استعمال کیا گیا ہے
اور اس کے ساتھ کوئی اینڈنگ نہیں لگائی جائے گی، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ناؤن کے بعد استعمال کیا گیا ہے اور کوئی ایڈجیکٹو اینڈنگ نہیں آئے گی۔ یہی بس رول نمبر 1 ہے۔ اور ایک چیز میں بتا دوں، اگر ایڈجیکٹو ناؤن سے پہلے استعمال کیا جائے، یعنی ناؤن کے بعد نہیں بلکہ ناؤن سے پہلے استعمال کیا جائے، تو پھر ہمیں ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ایڈجیکٹو اینڈنگ استعمال کریں۔ یعنی ناؤن کے بعد اگر ایڈجیکٹو لکھا ہوا ہے تو کوئی ایڈجیکٹو اینڈنگ نہیں لگے گی، اور اگر ناؤن سے پہلے لکھا ہوا ہے تو ایڈجیکٹو اینڈنگ ضرور لگے گی۔ تو یہ ہمارا رول نمبر 1 ہے، اس کو اچھی طرح سے آپ سمجھ لیجئے۔ اب آئیے رول نمبر 2 کی طرف، اس پہ غور فرمائیے۔ رول نمبر 2 کے مثال جو میں نے دی ہوئی ہے، ایگزامپلز ہیں، ان پہ غور فرمائیے۔ دے انٹیلیگنٹ اسٹوڈنٹ، یعنی ذہین طالب علم، دا انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ۔ دی گوٹے ایرسٹن، یعنی اچھی لیڈی ڈاکٹر۔ das kleine Kind، the small child، چھوٹا بچہ۔ آپ غور کیجئے کہ اس میں میں نے ایڈجیکٹو اینڈنگ کیا لگائی ہے، یعنی der intelligente Student، die gute Ärztin، das kleine Kind۔ تو میں نے جناب اس میں ایڈجیکٹو اینڈنگ لگایا ہے ای، یعنی کہ der intelligente Student، die gute Ärztin اور das kleine Kind، اور ای کی ایڈجیکٹو اینڈنگ لگ گئی ہے۔ اور پلورل میں غور فرمائیے، پلورل میں اس طرح سے ہے دی بلیگن بیوشا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ غور کریں، اس میں ایڈجیکٹو اینڈنگ لگائیے ای این۔ تو اگر آپ اس کو غور کریں تو سنگولرز کے لیے، سنگولر کے لیے میں نے ایڈجیکٹو اینڈنگ ای لگائی ہے، اور پلورل کے لیے میں نے ایڈجیکٹو اینڈنگ ای این لگائی ہے۔ لیکن ان سب ناؤنس کے ساتھ ایک ڈیفینٹ آرٹیکل دیا ہوا ہے، یعنی ڈیئر اسٹوڈنٹ، دی ایرسٹن، دس کنڈ، اس کو گرامر کی زبان میں ہم کہتے ہیں ڈیفینٹ آرٹیکل۔ تو اگر ڈیفینٹ آرٹیکل دیا گیا ہے ناؤن کے ساتھ، تو اس کے ساتھ جو آپ ایڈجیکٹو استعمال کریں گے اس میں ای لگا دیجئے، اور سنگولر کے لیے ای لگا دیجئے اور پلورلز کے لیے ای این لگا دیجئے۔ تو یہ اس کا رول نمبر 2 ہے۔ ونس اگین میں آپ کو سادہ زبان میں بتاؤں کہ اگر ایڈجیکٹو ناؤن کے بعد دیا ہوا ہے یا آخر میں دیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ کوئی ایڈجیکٹو اینڈنگ نہیں لگے گی، اور اگر ناؤن سے پہلے دیا ہوا تو ایڈجیکٹو اینڈنگ ضرور لگے گی۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ڈیفینٹ آرٹیکل دیا ہوا ہے، یعنی ڈیئر، دی، دس، اگر لکھا ہوا ناؤن کے ساتھ، تو پھر آپ نے ایڈجیکٹو کے ساتھ ای لگا دینا ہے اور پلورلز کے لیے ای این لگا دینا ہے۔ یہ جناب رول نمبر 2 ہے، اس کی ہم پریکٹس آگے جا کر بھی کریں گے۔ ادھر دیکھیے اب آپ کہ یہ رول نمبر 3 ہے۔ رول نمبر 3 میں آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جرمن زبان میں بیسیکلی 2 ہی مین رولز ہیں۔ پہلے رول تو یہی کہتا ہے کہ آپ نے ایڈجیکٹو اینڈنگ نہیں لگانی اگر وہ جملے کے آخر میں ایڈجیکٹو ہے یا ناؤن کے بعد ہے، لیکن اس کے علاوہ بیسیکلی 2 ہی رول ہیں ایڈجیکٹو اینڈنگ کے جو آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اگر ڈیفینٹ آرٹیکل دیا ہوا ہے تو جیسا میں نے آپ کو رول نمبر 2 میں بتایا، آپ نے ای لگا دینا ہے سنگولرز کے لیے اور پلورلز کے لیے ای این لگا دینا ہے۔ اور رول نمبر 3 جو ہے نا، یہ دوسرا رول ہے جس میں کہ آپ غور کیجئے ذرا، اس میں ایڈجیکٹو اینڈنگ کس طریقے سے لگائی گئی ہے۔ میں آپ کو ذرا پڑھتے ہیں اس جملے کو۔ ein intelligenter Student، یعنی an intelligent student، ایک ذہین طالب علم۔ eine gute Ärztin، ایک اچھی لیڈی ڈاکٹر۔ ein kleines Kind، ایک چھوٹا بچہ، اور یہ سنگولر ہو گئے۔ اور پلورل میں دیکھیے meine billigen Bücher، میری سستی کتابیں۔ اب اس میں آپ غور فرمائیے کہ ایڈجیکٹو اینڈنگ کیسے لگائی ہوئی ہے۔ وہ ڈیفینٹ آرٹیکل میں تو ہم نے سیکھا تھا نا کہ ای لگ جاتا ہے اور پلورل میں ای این لگ جاتا ہے۔ اب ادھر آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے آئین یا آئینے یا مائنے، تو آپ نے دیکھا یہ ڈیفینٹ آرٹیکل نہیں ہے بلکہ یہ انڈیفینٹ آرٹیکل ہے، اور جو پلورل والا ہے وہ پوزیسو آرٹیکل ہے۔ تو اصول ایکچولی اس طرح سے ہے کہ
डेफिनेट आर्टिकल के अलावा तमाम इन ऑल अदर केसेस हर किस्म के और आर्टिकल में, यानी कि मिसाल के तौर पे इनडेफिनेट आर्टिकल यानी आइन आइने, या नेगेटिव आर्टिकल काइन काइने, ये हमने पढ़े हुए हैं पहले नाउन्स में, या पोजेसिव आर्टिकल माइन माइने, और इवन विदाउट आर्टिकल नाउन्स, यानी हम अमूमन ऐसे नाउन भी इस्तेमाल करते हैं जिनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। अगर मैं कहूँ आई एम ड्रिंकिंग टी, तो मैं द टी भी नहीं कह रहा, अ टी भी नहीं कह रहा, मैं सिंपली कह रहा हूँ आई एम ड्रिंकिंग टी। तो ज़रूरी नहीं होता कि हम एक नाउन के साथ आर्टिकल ज़रूर इस्तेमाल करें। बहरहाल ये इन तमाम केसेस में जो डेफिनेट आर्टिकल के अलावा है एक ही और रूल है, और उस पर गौर कीजिए वो कैसे है। देखिए, इनमें एडजेक्टिव एंडिंग नाउन के मुताबिक लगी हुई। मिसाल के तौर पे आई एम इंटेलिजेंटर स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जो है आपको अच्छी तरह पता होगा कि वो डेयर स्टूडेंट होता है, डेयर स्टूडेंट। तो आप ई आर लगा दीजिए एडजेक्टिव के साथ, तो क्या हो जाएगा, आई एम इंटेलिजेंटर स्टूडेंट। इसी तरह काइन इंटेलिजेंटर स्टूडेंट या माइन इंटेलिजेंटर स्टूडेंट, सब में एक ही है। या विदाउट भी हो सकता है, खाली उमर इज इंटेलिजेंटर स्टूडेंट। तो आपने देखा कि विदाउट आर्टिकल भी वही लगेगा। तो इसी तरह ही आइने गूटे एरस्टिन। अब दी एरस्टिन होता है लेडी डॉक्टर, तो आप देखें उसके आगे ई लगा हुआ, यानी एडजेक्टिव एंडिंग इज अकॉर्डिंग टू द जेंडर ऑफ द नाउन, यानी नाउन के मुताबिक लगाया गया। दी एरस्टिन होता है तो ई लग गया। इसी तरह आइन क्लाइनेस किंड, एक छोटा बच्चा। अब दास किंड होता है, आपको पता है दास किंड, तो दास किंड के साथ ई एस लगा दीजिए। इन अदर वर्ड्स, सिंगुलर में एडजेक्टिव एंडिंग से पता लगना चाहिए कि वो नाउन जो है वो डे है, डी है या दास है। और प्लूरल में आप गौर कीजिए, वो बिल्कुल वो डे दी दास वाले आर्टिकल्स की तरह ही है कि इधर आपने प्लूरल्स के साथ आपने ई एन लगा देना है, यानी कि फॉर प्लूरल्स वी कंटिन्यू टू यूज ई एन एज एडजेक्टिव एंडिंग। तो ये रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 2 ये था कि आपने डेफिनेट आर्टिकल अगर नाउन के साथ दिया हुआ है, यानी डे दी दास, तो आप एडजेक्टिव के साथ ई लगा दीजिए और प्लूरल्स के लिए ई एन लगा दीजिए। और रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर डे दी दास यानी डेफिनेट आर्टिकल नहीं दिया हुआ, तो ऑल अदर केसेस में, एवरीथिंग एल्स के लिए एडजेक्टिव एंडिंग इज अकॉर्डिंग टू द जेंडर ऑफ द नाउन, यानी कि अगर डेयर वाला नाउन है तो ई आर लगा दीजिए, डी वाला नाउन है तो ई लगा दीजिए, और दास वाला नाउन है तो ई एस लगा दीजिए। प्लूरल में प्लीज कंटिन्यू टू यूज ई एन एज द एडजेक्टिव एंडिंग। तो मुझे उम्मीद है कि रूल नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 यही सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इसके लिए। रूल नंबर 4 एक्चुअली, अब आपके सामने ये रूल नंबर 4 आ गया। रूल नंबर 4 एक्चुअली एक एक्सेप्शन है प्लूरल वाले नाउन्स के लिए सिर्फ। आप गौर कीजिए, राइशे मैनर यानी रिच मैन, गूटे फ्रावन अच्छी औरतें, क्लाइने किंडर यानी छोटे बच्चे। ये आप देखिए, मैनर, फ्रावन, किंडर, ये सब प्लूरल नाउन्स हैं। इनमें एडजेक्टिव एंडिंग क्या लगी हुई है, ई। अभी मैंने आपको बताया था कि प्लूरल्स के लिए आपने एडजेक्टिव एंडिंग ई एन लगानी है, लेकिन यहाँ पर आप एक छोटा सा एक्सेप्शन समझ लीजिए आप, कि अगर नाउन प्लूरल है, जिस तरह मैनर, फ्रावन, किंडर, ब्यूशर, कुछ भी हो जाए, तो उसके साथ जो एडजेक्टिव एंडिंग आपने लगानी है वो मेहरबानी करके ई एन ना लगाइए, बल्कि सिर्फ ई लगाइए। तो ये क्या हो जाएगा, राइशे मैनर, गूटे फ्रावन, क्लाइने किंडर, इसमें आप देखिए सिर्फ ई लगा हुआ है। मैं आपको दोबारा समराइज कर देता हूँ। मैंने ये आपके लिए एक छोटा सा एक ओवरव्यू भी बनाया है, ये आपके सामने है। देखिए वंस अगेन, अगर एडजेक्टिव नाउन के बाद है या आखिर में है, तो उस पर आपने कोई एडजेक्टिव एंडिंग नहीं इस्तेमाल करनी। अगर नाउन से पहले है तो ज़रूर इस्तेमाल करनी है, और उसका ओवरव्यू ये आपके सामने है। यानी डेफिनेट आर्टिकल अगर दिया हुआ है, जिस तरह डेटिश, दी फ्राउ, दास किंड, तो आप एडजेक्टिव के साथ मेहरबानी करके ई लगा दीजिए।
اور پلورلز کے لیے ای این لگا دیجیے۔ مثال کے طور پر اچھی میز ڈے گوٹے ٹش، اچھی عورت دی گوٹے فراؤ، اچھا بچہ دس گوٹے کنڈ۔ تو آپ نے دیکھا سب کے ساتھ میں نے ایڈجیکٹو کے ساتھ ای لگا دیا۔ اور پلورل میں اچھی کتابیں کیا ہوگا، دی گوٹن بیوشر۔ تو یہ ڈیفینیٹ آرٹیکل والا اصول تھا، یعنی کہ ہمارا رول نمبر 2 جو میں نے آپ کو لکھوایا تھا۔ اور اس کے علاوہ تمام آل کیسز میں، جس طرح آئین آئینے، کائن کائنے، مائن مائنے، یہ ہر قسم کے اور آرٹیکل، اور وداؤٹ آرٹیکل بھی، ان کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا اکارڈنگ ٹو دا ناؤن۔ یعنی ڈیئر ٹش ہے مثال کے طور پہ تو ای آر لگا دیجئے، دی والا ناؤن ہے تو ای لگا دیجئے، 10 والا ناؤن ہے تو ای ایس لگا دیجئے، اور پلورلز میں ای این لگا دیجئے۔ فار ایگزامپل ein guter Tisch, kein guter Tisch, eine gute Frau, keine gute Frau, ein kleines Kind, kein kleines Kind، یا خالی kleines Kind۔ تو آپ یہ دیکھیے اس میں ان تمام کیسز میں آپ اکارڈنگ ٹو ناؤن لگائیں گے، اور پلورل میں وہی ای این۔ اور یہ آخر میں جو ایکسیپشن لکھی ہوئی ہے یہ وہ رول نمبر 4 تھا، یعنی کہ صرف پلورلز کے لیے، کہ اگر پلورل والا ناؤن اگر ناؤن پلورل ہے اور اس کے ساتھ کوئی آرٹیکل نہیں لگا ہوا تو اس کے ساتھ آپ مہربانی کر کے ای این نہ لگائیے، ای لگا دیجیے۔ تو یہ امید ہے کہ یہ ایڈجیکٹو اینڈنگز کے 4 رولز آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ جب آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کو بالکل یہ سمجھ آ گیا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا۔ ناؤن کا جینڈر یعنی ناؤن کا آرٹیکل معلوم ہونا ضروری ہے کہ وہ ڈیئر ہے، دی ہے کہ داس ہے، تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ ایڈجیکٹو اینڈنگ لگانے کا۔ تو چلیے ہم اب اس کی تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ایک ایوبونگ ہے، یعنی ایکسرسائز ہے، جس میں کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں، میں نے ان کے ترجمے بھی لکھ دیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر ویڈیو کو سٹاپ کریں اور ان جملوں کو اپنے ہاتھ سے لکھیے، اور اس میں ایڈجیکٹو بھی دیا ہوا ہے اور ناؤن بھی دیا ہوا ہے، اور آپ نے جو 4 اصول سیکھے ہیں اس کے مطابق کوشش کیجئے کہ آپ صحیح والی ایڈجیکٹو اینڈنگ لگائیں، یعنی ای، ای آر، ای ایس، ای این کیا لگے گا یہ آپ صرف اس پہ لکھ دیں، اور اس کے بعد پھر ہم چند لمحے کے بعد اس کو دوبارہ گو تھرو بھی کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر آپ سٹاپ کیجئے اور چند منٹ کوشش کیجئے کہ آپ اس کو خود بغیر سولوشن کو دیکھے ہوئے آپ اس کو سالو کریں۔ تو چلیے اب آنسرز کو دیکھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سارے نہیں تو بہت سے جملوں کو صحیح طریقے سے آپ ایڈجیکٹو کی اینڈنگ لگا سکے ہوں گے۔ تو اب ہم گو تھرو کرتے ہیں ذرا جوابات کو، تاکہ آپ کو ذرا بہتر سمجھ آ جائے۔ دیکھیں پہلا جملہ، مرسیڈز ist ein sehr gutes Auto۔ مرسیڈز ist ein sehr gutes Auto۔ یہ میں نے ایڈجیکٹو اینڈنگ ای ایس کیوں لگائی ہے؟ دیکھیے اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ آؤٹو کے ساتھ ایک آرٹیکل لگا ہوا ہے، آئین آؤٹو لکھا ہوا ہے، اور آپ کا رول نمبر 3 کیا کہتا ہے کہ اگر ڈیئر دی داس کے علاوہ کوئی بھی اور آرٹیکل لکھا ہو تو آپ نے اکارڈنگ ٹو دا ناؤن لگانا ہے۔ اب 10 آؤٹو ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ای ایس آپ نے لگا دیا ہے، یعنی جرمنی میں آپ کہیں گے مرسیڈیز ایک بہت اچھی گاڑی ہے، مرسیڈز ist ein sehr gutes Auto۔ گوت آؤٹو نہیں کہیں گے، آپ کو گوتس آؤٹو کہنا پڑے گا۔ دوسرے جملے پر آئیے، دی دامے trinkt kaltes Wasser۔ یہ کالٹس واسر میں ای ایس کیوں لگایا میں نے؟ اس لیے کہ دیکھیے واسر 10 واسر لکھا تو نہیں ہوا، یہ وداؤٹ آرٹیکل ہے لیکن سنگولر ہے، 10 واسر، تو خاتون ٹھنڈا پانی پی رہی ہے، تو دی ڈامے ٹرنکٹ کالٹس واسر۔ دیکھیں ڈیئر 10 واسر تو نہیں لکھا ہوا نا، آپ کا ڈیفینیٹ آرٹیکل نہیں لکھا ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رول نمبر 3 کے مطابق ہے، ایوری تھنگ ایلس والے رول کے مطابق ہے، تو 10 واسر کے ساتھ کیا لگ جائے گا، ای ایس۔ تو یہ رول نمبر 3 ہو گیا۔ تیسرے جملے پر آئیے، das Mädchen ist sehr hübsch۔
Das Mädchen ist sehr یعنی لڑکی بہت خوبصورت ہے. تو اس میں آپ غور کی، اس میں میں نے کچھ بھی نہیں لگایا، صرف ایک ڈیش ڈیش لکھ دیا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ایڈجیکٹو دیکھیے آخر میں ہے، اور جب ایک ایڈجیکٹو جملے کے آخر میں ہوتا ہے یا ناؤن کے بعد ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے رول نمبر 1 کے مطابق، بلکہ ہاں رول نمبر 1 کے مطابق کچھ بھی نہیں لگے گا. تو اسی وجہ سے یہاں پر کوئی ایڈجیکٹو اینڈنگ نہیں لگے گی. Das Mädchen ist sehr hübsch, the girl is very pretty. چوتھا جملہ دیکھیے، ڈاکٹر عمر is kein guter Arzt. ڈاکٹر عمر is kein guter Arzt. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئن، کائن، مائن وغیرہ لگا ہو تو یہ رول نمبر 3 ہوتا ہے، اور اس میں اکارڈنگ اب ڈیر آرٹس ہے تو آرٹس کے مطابق آپ ای آر لگا دیجیے، یعنی ڈیر آرٹس کہلائے گا نا. آدمی ڈاکٹر ڈیر آرٹس ہوتا ہے تو وہ ای آر لگا دیں. تو ڈاکٹر عمر اچھا از ناٹ اے گڈ ڈاکٹر، ڈاکٹر عمر از ناٹ اے گڈ ڈاکٹر، ڈاکٹر عمر از kein guter Arzt. اگر کہنا ہو ڈاکٹر عمر ایک بہت اچھے ڈاکٹر ہیں تو میں کہوں گا ڈاکٹر عمر از ein guter Arzt. اگر میں نے کہنا ہو ڈاکٹر عمر میرے اچھے ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر عمر از mein guter Arzt. تو آپ نے دیکھا سب میں ای آر لگ گیا. چلیے اب 5ویں جملے کو دیکھیے، Hast du eine große Wohnung? Hast du eine große Wohnung? Do you have a big flat? Wohnung apartment flat. تو کیا آپ کا بہت بڑا تھا فلیٹ ہے؟ تو آپ دیکھیں اس میں میں نے آئینے ووننگ ہوتا ہے نا، یعنی دی ووننگ، تو اس کے مطابق ای لگا دیا. یہ رول نمبر 3 ہی ہے، آئینے ووننگ اور آئینے گروسے ووننگ. چھٹا جملہ دیکھیے، پیٹر کاؤفٹ دی بلیگن بیوشر. پیٹر کاؤفٹ دی بلیگن بیوشر. بلیگن بیوشر یعنی سستی کتابیں. اس میں جناب ای این کیوں لگا ہے؟ کیونکہ دی بیوشر لکھا ہوا ہے، یعنی ڈیفینیٹ آرٹیکل دیا ہوا ہے، اور بیوشر پلورل ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے پلورلز کے ساتھ ایڈجیکٹو اینڈنگ لگتی ہے ای این. ادھر ایک خیال کیجئے گا، یہ وداؤٹ آرٹیکل پلورل نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ آرٹیکل دیا ہوا ہے، اور جب دیا ہوتا ہے آرٹیکل تو یہ آپ ای این لگاتے ہیں پلورلز کے ساتھ. آخری والا جملہ دیکھیے، Ich sehe gern indische Filme. میں شوق سے انڈین فلمیں دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں. Ich sehe gern یعنی gladly، I see gladly indische Filme. اب اس میں دیکھیے فلمیں پلورل ہے اور اس سے پہلے کوئی آرٹیکل نہیں لگا ہوا، تو ڈی بھی نہیں لکھا ہوا، کائنے وائنے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، تو اس کو ہم کنسیڈر کریں گے کہ یہ وداؤٹ آرٹیکل پلورل ہے، یعنی کہ چوتھا رول ہمارا. تو اگر کسی پلورل ناؤن کے ساتھ کوئی آرٹیکل نہیں دیا ہوتا تو آپ اس میں ایڈجیکٹو اینڈنگ لگائیں گے ای. تو دوستو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایکسرسائز کو اور ان جملوں کو دوبارہ گو تھرو کریں آہستہ آہستہ، اور اگر ممکن ہو تو لکھیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ایڈجیکٹو اینڈنگز کے بارے میں ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی. بہت بہت شکریہ. Dankeschön und bis bald.